غیرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے، جب انسان کے دل کا ایمان جاگتا ہے، غیرت اسلام جاگتی ہے، وہ پھر صلاح الدین ایوبی کی طرح نکلتے ہیں، وہ طارق بن زیاد کی طرح نکلتے ہیں، وہ محمد بن قاسم کی طرح صدا لگا کر باہر نکلتے ہیں۔ کہیں ہے مسلمان کسی کو تکلیف پہنچی ہے، اگر وہ مسلمان عراق کا ہوتا، فلسطین کا ہوتا، شام کا ہوتا، افغانستان کا ہوتا، ہندوستان کا ہوتا، مسلمان کی صدا سن کر وہ غیرت ایمانی کا جذبہ رکھنے والے انسان، جسے صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، محمد بن قاسم کہتے ہیں، طارق بن زیاد کہتے ہیں، وہی آواز اور غیرت جذبہ ایمانی لے کر اٹھتا ہے اور پوری دنیا کو فتح کر لیتے ہیں۔ مسلمان کی غیرت تو یہ بتلاتی ہے، اسلام نے مسلمان کی غیرت کو یہ جگایا ہے، اسلام یہ غیرت بتلاتا ہے، اسلام یہ جذبہ بتلاتا ہے کہ مسلمان نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ایک مسلمان تکلیف کے اندر ہو، مسلمانوں کے بخی ادھیڑے جا رہے ہوں، مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہو، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو مسمار کیا جا رہا ہو، مسلمان خاموش رہے، مسلمان حکمرانوں کی آپ بے حسی دیکھیں، پوری دنیا کے اندر مسلم حکمرانوں کی آپ بے حسی دیکھ لیں، یہ صرف نام کے مسلمان رہ گئے، منافقت کی چال چل رہی ہے پوری دنیا کے اندر، مسلم حکمران اس وقت منافق ہو گئے، منافقت والا لباس اور لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے ساتھ چالیں چلے جا رہے ہیں، لیکن مسلمان سمجھ نہیں رہا۔ پوری دنیا کے اندر یہود و ہنود عیسائیت ہر مذہب ایک پیج پر آ گیا ہے، لیکن آپ مسلمانوں کو دیکھیں، کہیں مسلم حکمران کی صدا نہیں آ رہی، کہیں مسلمان حکمران کی آواز نہیں آ رہی کہ مسجد اقصی کو تباہ برباد کر دیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو ختم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے ہسپتالوں کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے بستیوں کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے، لیکن مسلمان حکمران کے اوپر جوں کی جوں بھی نہیں لگی۔ کہاں گئی وہ مسلمانوں کی غیرت اور حکمرانی؟ آپ دنیا کے اندر دیکھیں، ایک طرف اسرائیل اور ایک طرف مسلمان ہیں جو شہید ہو رہے ہیں، گھروں کو برباد کر دیا گیا۔ معصوم بچوں کا کیا قصور ہوتا ہے؟ معصوم بچوں کا کیا قصور ہوتا ہے؟ وہ بلک بلک کر رو رہے تھے اور یہ آوازیں دے رہے تھے، یا امت محمد، یا امت محمد، یا امت محمد، اے حضور کی امت کہاں چلے گئے ہو؟ مسلمان حکمرانوں نے تو ہمیں بیچ دی ہے، مسلمان حکمرانوں نے تو ہمارا سودا کر دیا ہے، مسلمان حکمرانوں نے تو ہمیں فروخت کر دیا ہے، یا امت محمد کہاں گئی آپ کی طاقت، کہاں گئی آپ کا میزائل، کہاں گیا آپ کا غوری، کہاں گیا آپ کا بابر، اور کہاں امت کے لوگ بسنے والے ہیں؟ آج ہمارے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے، امت کی مائیں، امت کے بچے، امت کی بہنیں اور مائیں صدا لگا رہی ہیں، رو رہی ہیں، یا امت محمد، یا امت محمد، اگر دنیا کے اندر مسلمان حکمران بسنے والے ہیں، ہماری مدد کے لیے آ جاؤ۔ ہمارے عزتوں کو پامال کر دیا گیا ہے، ہمارے عزتوں کو لوٹ کر دیا گیا ہے اور ہمارے بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے، ہسپتالوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، ہماری عبادتوں کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ یا امت محمد، آج امت محمدیہ نظر نہیں آ رہی، آج امت محمدیہ کا مسلمان نظر نہیں آ رہا، آج مسلمان کی غیرت نظر نہیں آ رہی، آج مسلمان کا جذبہ نظر نہیں آ رہا، آج مسلمان کا ایمان نظر نہیں آ رہا۔ اے یا امت محمد کہاں چلے گئے ہو؟ آپ ان مائوں کی اور ان بہنوں کی صدائیں تو سنیں، آوازیں تو سنیں، دل آپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ایک بحیثیت مسلمان جو ایک امت ہو کر جو اسلام درس دیتا تھا، آج وہ مسلمان نظر نہیں آ رہا۔ اس بہن کی غیرت کو سلام پیش کرتا ہوں جس بہن نے یہ اعلان کیا، یا امت محمد، یا امت محمد، اے امت محمدیہ، آج تم ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، تم ہمیں کمزور سمجھتے ہو، لیکن دل کے اندر یہ خیال نہ رکھنا کہ ہم خوف زدہ ہیں، دل کے اندر یہ خیال نہ رکھنا کہ ہم بہادر نہیں ہیں، بلکہ ان ماؤں کے بیٹے ہیں اور ان باپ کے بیٹے ہیں جو بہادری رکھنے والے تھے، جو دلیری رکھنے والے تھے، جنہوں نے جانیں قربان کر دی ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم آپ کو پکار اس وجہ سے رہے ہیں کہ ہمارا ساتھ دیں، ہم امت محمدیہ کو جگانا چاہتے ہیں،
غیرت دلانا چاہتے ہیں، جذبہ دلانا چاہتے ہیں۔ آج یہ ہمارے اوپر وقت آیا، کل تمہارے اوپر یہ وقت آئے گا۔ آج یہ ہمارے اوپر وقت آیا ہے، کل یہ وقت تمہارے اوپر آئے گا، جب تمہارے بچے تمہارے آنکھوں کے سامنے تڑپ رہے ہوں گے، جب تمہاری مائیں اور بہنوں کی عزتوں کو پامال کر دیا جا رہا ہوگا۔ آپ ان بچوں کی غیرت کو دیکھیں، ان ماؤں کی غیرت کو دیکھیں، آپ ان بہنوں کی غیرت کو دیکھیں جنہوں نے ہمیں جھجھوڑ کے رکھ دیا اور غیرت اور جذبہ دلایا۔ کیا اے محمد ابھی تک تم سوئے ہوئے ہو؟ یہ وقت ایک نہیں رہتا۔ آج ہمارے اوپر وقت ہے، ہم بحیثیت مسلمان آپ کو بلا رہے ہیں، جگا رہے ہیں، کل یہ وقت تمہارے اوپر ضرور آئے گا، ضرور آئے گا۔ اگر مسلمانوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا، اسی طرح مسلمان بیدار نہ ہوا، سوتا رہا، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، یہ وقت ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے، یہ وقت ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے یہ وقت آ جائے۔ امت مسلمہ کو بیداری کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے، غیرت ایمانی کی ضرورت ہے، اسلام کے جذبے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے اندر دین کا جذبہ ہے، ایمان کی غیرت ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے ہم امت مسلمہ کا ساتھ دیں اور کھڑے ہو جائیں، اور اب بے حس منافق مسلمان حکمرانوں کو جگائیں، غیرت دلائیں کہ اسلام کا قانون یہ ہے۔ امت کے لوگ، مسلمان بچے اور معصوم بہنیں بیٹیاں وہ رو رہی ہیں، پکار رہی ہیں، یا امت محمد، یا امت محمد، کب آؤ گے ہمارے پاس؟ کب ہماری مدد کرنے کے لیے آؤ گے؟ کب تم تیار کھڑے ہوگے؟ کب تم ہمارا ساتھ دو گے؟ ایک طرف یہودی اور عیسائیت ہے، پوری دنیا کے لوگ سارے اکٹھے ہو گئے، ایک پیٹ پر ہو گئے ہیں۔ آپ امریکی وزیر خارجہ کے وہ پریس کانفرنس سنیں جو دوسری مرتبہ آیا ہے، کہتا ہے کہ میں یہ دوسری مرتبہ کوئی سیاسی بیان دینے نہیں آیا، میں ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے آیا۔ فلسطین کے اندر کوئی حکمران کیا ہے؟ پوری دنیا کے اندر 2 ارب کے قریب مسلمان رہتے ہیں، 57 اسلامی ممالک، 57 اسلامی ممالک جن کے پاس ایٹمی ہتھیار بھی ہیں، طاقت بھی ہے، سب کچھ بھی ہے۔ منافقت کی آپ انتہا دیکھیں، منافقت کی اخیر تو دیکھیں، آپ خاموش ہیں۔ کیا وہ ہمارے بہن بھائی نہیں؟ کیا وہ ہمارے مسلمان بھائی نہیں ہیں؟ کیا ان کو تکلیفیں نہیں پہنچ رہی؟ جن ماؤں کے سامنے معصوم بچے، 4 مہینے کا بچہ ایسے تڑپ تڑپ کر زندگی گزار کے دنیا کے اندر چلا گیا، انہیں کیا گزری ہوگی؟ ہم سب بچوں والے ہیں، فیملی والے ہیں، اپنا تھوڑا غور، ایک منٹ تو دیکھیں، اپنے دل کے اندر سوچیں کہ ہمارے بچے کو اگر تکلیف پہنچا ہم کتنی تکلیف کے اندر ہوتے ہیں۔ کیا وہ ہمارے مسلمان بھائی جن کی جانیں چلی گئی ہیں، جن کے گھروں کو برباد کر دیا گیا ہے، 57 اسلامی ممالک، مسلمان، منافق مسلمان حکمران خاموش ہیں۔ یہ حکمرانوں کا کام ہے۔ اگر انسان کے اندر غیرت ہو تو یہ ساری کی ساری چیزیں کام آ جاتی ہیں۔ اگر انسان میں غیرت نہ ہو، یہ میزائل کسی کام کا نہیں ہے، یہ دولت کسی کام کی نہیں ہے، یہ عہدہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ حکمرانی کسی کام کی نہیں ہے، یہ قوت اور طاقت کسی کی کام کی نہیں ہے۔ بات تو غیرت کی ہے۔ جب ہمارے اندر اسلام کی غیرت نہ ہو، ایمان کا جذبہ نہ ہو، دنیا کو کیا ہم منہ دکھائیں گے، کیا مقابلہ کریں گے؟ آج ہمارے اوپر یہودیت اور عیسائیت کا غلبہ کیوں ہے؟ کہ وہ ہمارے اندر ایمان کی طاقت ختم ہو چکی ہے، ہمارے اندر اسلام کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کمزور ہو جائے گا، مسلمان کمزور ہو جائے گا۔ تو ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا طاقت ختم ہو جائے گی، افراد کم پڑ جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، افراد بھی زیادہ ہوں گے، طاقت بھی زیادہ آ جائے گی۔ تو پھر فرمایا اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر دشمنوں کی ہیبت اور خوف تمہارے اندر ڈال دے گا، وہن ڈال دیا جائے گا تمہارے دلوں کے اندر۔ شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہوتی ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں راسخ ہو جائے گی، تمہارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت راسخ آ جائے گی، اور موت کا خوف تمہارے دلوں سے نکل جائے گا، تم جھاگ کے برابر رہ جاؤ گے، اگرچہ تمہارے پاس قوت اور طاقت ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن تم دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتلا دیا کہ قوت ایمانی کا مظاہرہ انسان کو یہ کرنا چاہیے، انسان کے دل کے اندر دنیا کی محبت نہ ہو، موت کا خوف نہ ہو۔ جب انسان اللہ کی محبت رکھتا ہے، اللہ کے رسول کی محبت رکھتا ہے، دنیا سے نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈرتا ہے، پھر وہ دنیا کے سامنے جا کر مقابلہ بھی کر سکتا ہے، اللہ اسے ہمت بھی دیتا ہے، طاقت بھی عطا فرماتا ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں یہودیت اور عیسائیت کی، آپ ان کی تاریخ پڑھ کے حیران رہ جائیں گے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں پڑھیں آپ کہ یہودیت اور عیسائیت وہ بدترین قوم ہے جنہیں اللہ نے ذلیل کر کے رکھا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے دنیا کے اندر ان کی ذلت کو مقدر بنا دیا۔ آپ سب نے ہٹلر کا نام سنا ہوگا۔ یہودیت اس وقت جرمنی کے اندر کثیر تعداد میں موجود تھے۔ اس ہٹلر نے پوری یہودیت کو ختم کر دیا، حتیٰ کہ جو باقی یہودی بچے، اس ہٹلر نے کہا یہاں سے نکلو، کینیڈا چلے گئے، جاپان چلے گئے، فلسطین آنے کی کوشش کی، مختلف ممالک کے اندر وہ یہودی چلے گئے، اور ان باہری جہازوں کے پر یہ لکھا ہوا تھا کہ ہمیں خدا را پناہ دے دے، ہمیں پناہ دے دے۔ تو یہ فلسطینیوں نے آ کر ان کے پاس منتیں انہوں نے یہودیوں نے کی، ترلے کیے کہ ہمیں پناہ دے دیں۔ آج وہ یہودیت احسان فراموش لوگ جنہوں نے فلسطینوں نے پناہ دی، آج وہی قابض ہو گئے، آج وہ یہودی ان فلسطینیوں کے اوپر قابض ہو گئے۔ اور ہٹلر نے ایک تاریخ سات الفاظ جملہ ارشاد فرمایا، بہترین جملہ عطا فرمایا کہ آپ کہتے ہو یہودیوں کو تم نے کیوں قتل کیا، یہودیت کو تم نے کیوں مار دیا؟ ہٹلر نے کہا جو باقی میں نے یہودی بچائے ہیں، جو زندہ ہیں، آپ ان کا آنکھوں کے سامنے حال دیکھ لینا کہ ہٹلر نے ان کو قتل کیوں کیا تھا۔ آج وہ ہٹلر کی وہ بات یہ سچ ثابت ہو رہی ہے کہ یہودیت اور عیسائیت کس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا ایمان ہی نہیں جاگ رہا، مسلمانوں کی غیرت ہی نہیں جاگ رہی، منافق مسلمان حکمرانوں کی جو غیرت ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ یہودیت اور عیسائیت، منافق مسلمان حکمران ایک پیج پر ہے۔ یہ نام کے مسلمان ایک پیج پر آ گئے یہودیت اور عیسائیت کے اوپر۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آیت سورۃ النساء کی ہے، آیت نمبر 75 ہے۔ اس کا گھر جا کے آپ سب لوگ ترجمہ دیکھیں، یہ آیت ہم سے مطالبہ کیا کرتی ہے۔ ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ فرمایا کیا ہو گیا مسلمانوں، اہل ایمان والو، ایمان رکھنے والو، قوت رکھنے والو، کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا، ترجمہ جا کے دیکھ لینا۔ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے ایمان والو کیا ہو گیا تمہیں اللہ کی راہ میں کیوں نہیں نکلتے؟ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا، تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ اے ایمان والو کیا ہو گیا تمہیں، تم جنگ کیوں نہیں کرتے، جہاد کیوں نہیں کرتے؟ آگے فرمایا وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، وہ کمزور مسلمان مرد، وہ کمزور مسلمان بچے، وہ کمزور مسلمان بہنیں، وہ مرد، تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ تمہیں پکار ہیں، تم جہاد کے لیے نہیں نکلتے، تمہیں وہ بلا رہے ہیں، تم نکلتے نہیں ان کے پکار کے اوپر۔ آگے فرمایا الذین یقولون ربنا اخرجنا، اللہ الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلها، ان بچوں کی، ان بہنوں کی، ان مردوں کی پکار کیا ہے؟ وہ یہ پکار رہے ہیں، یہ فریاد کر رہے ہیں ربنا اخرجنا اخرجنا، یا اللہ اس بستی سے، اس ملک سے ہمیں نکال دے جو مسلمانوں کے پر ظلم کیا جا رہا ہے، جو مسلمانوں کو جو ہے تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، جو مسلمان معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے،
وہ یہ فریاد کر رہے ہیں یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یا اللہ اس ملک کے باشندے، اس ملک کے رہنے والے جو ہمارے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں، ہمیں مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے دین اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں اس سے نجات دلا دے۔ یہ آیت مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر بتلا رہی ہے۔ آگے فرمایا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ ہمارے درمیان کوئی حمایتی پیدا کر دے، یا اللہ ہمارے درمیان کوئی مدد کرنے والا پیدا کر دے، یا اللہ ہمارے درمیان صلاح الدین ایوبی جیسا غیرت والا ایمان پیدا کر دے، یا اللہ ہمارے مسلمانوں کے اندر محمد بن قاسم جیسا غیرت والا انسان پیدا کر دے، یا اللہ ہمارے مسلمانوں کے اندر طارق بن زیاد جیسا عظیم انسان پیدا کر دے، جو امت مسلم کا دکھ رکھنے والا ہو، جو امت مسلمہ کی خیر خواہی رکھنے والا ہو، جو امت کو جگانے والا ہو، جو مسلمان منافق حکمرانوں کو جگانے والا ہو، ان کی غیرت کو چیلنج کرنے والا ہو۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر یہ اس آیت کا مصداق بنتی ہے، جو اس وقت مسلمان مغلوب تھے، مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا تھا، اس وقت کے مسلمان کی پکار تھی وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ ہمارے درمیان کی مدد کرنے والا پیدا کر دے۔ اس وقت بھی اللہ رب العزت نے مدد کرنے والا پیدا کیا، اور مسلمانوں نے کفار کے ساتھ جنگ کیا اور مقابلہ کیا ان کے ساتھ۔ یہ آپ کبھی نہ سوچیں کہ مسلمانوں کی غیرت، مسلمان حکمرانوں کی غیرت جاگتی نہیں ہے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اگرچہ نہ کریں ان کی غیرت نہ جاگے، لیکن اللہ کی مدد نصرت شامل حال ضرور ہوگی۔ اور مظلوم فلسطینیوں کی آہ و بقا جو نکل رہی ہے، مسلمانوں کو یہ بلا رہے ہیں، صدا نکل رہی ہے، وہ انشاءاللہ ان کا خون جو ہے رائے گا نہیں جائے گا، وہ خون رنگ لائے گا، ایک دفعہ پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کی حکمرانی ضرور رہے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم سے پوچھا ضرور جائے گا، ہم مسلمانوں سے پوچھا ضرور جائے گا، ہم اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اپنے رب کو منہ کیا دکھائیں گے ہم کہ مسلمان پکار رہا تھا، مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا، آپ خاموشی سے ان کے کھانے کھا رہے تھے، آپ پیٹو بنے ہوئے تھے، ان کی کمپنیوں کو استعمال کر رہے تھے، ان کی مصنوعات کو استعمال کر رہے تھے، ان کی فیور کر رہے تھے، ان کی سپورٹ کر رہے تھے۔ پوچھا جائے گا ہم سے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم جب جائیں گے مسلمان حوض کوثر کے لیے، اور بتلایا جائے گا اللہ کے نبی کو فرشتوں کے ذریعے کہ یہ وہ مسلمان ہے جس کی غیرت ہی نہیں جاگتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سحقا لمن غیرہ اللہ، اس وقت بھگا کے رکھ دیں گے۔ حضرات گرامی، ہم سب دل کے اندر یہ ایمان اور جذبہ رکھیں اور مسلمان حکمرانوں کی غیرت کو جگائیں۔ ٹھیک ہے ہم وہاں نہیں جا سکتے، ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ قوت نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان تو یہ جاگتا ہے نا کہ ہم اپنے ملک کے اندر رہ کر احتجاج کی شکل دیں، ان کو جگائیں، وہاں تک جن کا پیغام ہے وہ پہنچائیں کہ امت مسلمہ کے ساتھ کیا کچھ ہوتا جا رہا ہے، امت مسلمہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے۔ بھائیو، ہم سب کی ذمہ داری ہے، آج سے ہم تہیہ کریں کہ یہودیت عیسائیت کی جو چیزیں ہیں، بالخصوص یہودیوں کی، اسرائیل کی، ہم ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اور کچھ نہیں کر سکتے، کھانا پینا تو ان کے لیے بند کر دیں۔ وہی مصنوعات جو فوجیوں کی حمایت میں کھڑے ہو گئے اور فوجیوں کی مدد کر رہے ہیں، یہ سارا کا سارا پیسہ جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، یہ وہیں پہ استعمال ہو رہا ہے، مظلوم فلسطینیوں کے اوپر استعمال ہو رہا ہے، خلاف ہو رہا ہے۔ حضرات گرامی، قرآن مقدس کی آیت، اب اس کو بار بار پڑھیں، یہ ہم سے مطالبہ کیا کرتی ہے، ہم سے کیا پوچھ رہی ہے، اور ہمارے اندر ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ آج ہم کہاں کھڑے، ہمارا ایمان کہاں چلا گیا ہے، ہماری وہ غیرت کہاں چلی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیرت ایمانی کا جذبہ عطا فرمائے، اور ان مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔